تو جب غازی قبلہ آئے ہیں نا میدان میں، علی کے دشمن نے غازی سے کہا، اس نے کہا علی میری بات سنو، علی میری بات سنو. کسے کہہ رہا ہے؟ عباس کو کہہ رہا ہے. علی نے کیا کہا تھا غازی کو کہ لڑنا ایسے ہے پتہ نہ چلے کہ باپ ہے یا بیٹا. دشمن علی کا پہچان نہ سکا کہ عباس ہے یا علی ہے، اسی لیے عباس کو کہہ رہے ہیں علی میری بات سنو. عباس نے کہا پھر کہو. کہا میری بات سنو. عباس نے کہا پھر کہو. کہا میری بات سنو. عباس نے کہا پھر کہو. کہتے یہ بار بار کیوں کہتے ہو پھر کہو؟ مسکرا کے علی کے شیر نے کہا زندگی میں پہلی بار کسی دشمن نے مجھے علی کہا ہے. زندگی میں پہلی بار کسی دشمن نے مجھے علی کہا ہے. بڑا لطفہ ہے، بڑا مزہ ہے. غازی کہتے ہیں کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہنا یہ ہے میں بھی ہوں میرے بیٹے بھی ہیں، میں بھی ہوں میرے بیٹے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم سے لڑ پھر باقی لوگوں سے. میں خاموش ہوں، آپ تو خاموش بیٹھے، میں آپ کا مقابلہ کروں. میں چاہتا ہوں پہلے ہم سے لڑ پھر باقی لوگوں سے. علی کے شیر نے کہا کیوں بیٹے پیارے نہیں ہیں تجھے؟ مجھے تو بھائی یہی بتایا گیا تھا کہ ہری پور کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ میں جا رہے ہیں. ابھی میں اشارہ کرتا ہوں ابھی یہ لوگ کتنے پڑھے لکھے ہیں. کہا بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے تیرے نہیں؟ مارتے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ جنہوں نے بابا کی. بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے ہیں. تیرے نہیں؟ میرے. اگر تیری ہیں تو پھر موت کے منہ میں کیوں ڈالتا ہے؟ اگر تیرے ہیں تو پھر موت کے منہ میں کیوں ڈالتے؟ کہتے نہیں علی پہلے ہم سے لڑ پھر باقی لوگوں سے. علی کے شیر نے کہا میرے کو لڑنے کے کئی انداز ہیں، 4 مشہور انداز ہیں جو تجھے پسند ہو تو میں کیسے لڑتا ہوں. کہتے ہیں غازی کون کون سے؟ علی کے شیر نے کہا تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں. کہتے ہیں غازی سمجھ نہیں یہ آنکھ سے کیسے لڑتے ہو، زبان سے کیسے لڑتے ہو، ہاتھ سے کیسے لڑتے ہو. علی کے شیر نے کہا تو کہے تو میں ہاتھ سے اٹھا کے ہاتھ میں پھینکوں، کہو تو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرے، کہو تو میں آنکھیں بھر کے دیکھوں، میری آنکھیں جلال سے بھر جائیں، تم خوف سے مر جاؤ، اور کہو تو زبان سے کہہ دو مر جاؤں میں موت. لسان اللہ کا بیٹا بول رہا ہے، اللہ کی مرضیوں کے مالک کا بیٹا بول رہا ہے، کہو تو زبان سے کہہ دو مر جاؤ تمہیں موت آ جائے. کہتا ہے غازی ہاتھ سے لڑو نا. غازی نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے ہاتھ سے لڑتے ہیں، فار کر. اس نے کہا نہیں پہلے تو وار کر. غازی نے کہا وار کر لے. اس نے کہا نہیں غازی پہلے تو وار کر میں تیرے بعد پھر وار کر. پہلے تو وار کر میں پھر وار کروں گا. غازی نے کہا الو کے پٹھے ہمارے وار کے بعد پھر نہیں آیا کرتے. وار کر لے ہمارے وار کے بعد پھر نہیں آیا. اس نے کہا آپ وار کریں آپ چھوٹے ہیں. غازی نے کہا اللہ تیرے منہ پہ لعنت کرے، اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے کہ جو ہمیں چھوٹا ہو. ہم سب علی ہیں. اللہ قرآن میں کافر کہتا ہے کہ جو ہمیں چھوٹا ہے، جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اللہ اس نے وار کیا، غازی اس کے وار کو رکھنا. اب غازی کی باری آئی. کہتے غازی آپ ہاتھ سے. غازی نے کیا کیا؟ یوں ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں پھینکا.
یوں ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں پھینکا، یوں ہاتھ سے پکڑا اور ہوا میں پھینکا، پہلا اوپر گیا دوسرا نیچے آیا، پہلا اوپر گیا دوسرا اوپر گیا پہلا نیچے آیا، دوسرا اوپر گیا پہلا نیچے آیا، تیسرا اوپر گیا دوسرا نیچے آیا، چوتھا اوپر گیا تیسرا نیچے آیا، پانچواں اوپر گیا چوتھا نیچے آیا، 17 اٹھا کے علی کے شیر میں ہوا میں پھینکا۔ اب جو علی کے شیر میں سر اٹھا کے دیکھا ان 17 میں سے کوئی ہوا میں تھا، کوئی فضا میں تھا، کوئی خلا میں تھا، قبلہ 17 اوپر تھا پہلا نیچے تھا، 17 اوپر تھا پہلا نیچے تھا، 17 کے اوپر تھی ملک الموت، روح کا اس کے نہیں تھی نا، 17 کے اوپر تھی ملک الموت، غازی نے اس سر بلند کیا، ملک الموت کو دیکھو، ملک الموت، میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے، زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا، آج کے بعد ہماری نوکری سے نکل جائے۔ شاید یہ بات بندوں کو اچھی نہیں لگی، کہاں